ملکوں نے لکھوائی ہے تو ان کو تو سامنے آنا چاہیے. اب تو معاملہ تمہارا وہ شک کلیئر ہو گیا نا جو تم نے اپنے دل کے اندر پال رکھا ہے. اب تو کلیئر ہو گیا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس فضا میں اس آیت کو پڑھیں تو کتنے راز کھلتے ہیں, کتنے سمندر ابلتے ہیں, کتنے بیماروں کو شفا ملتی ہے اور کتنی حقیقتیں کھلتی ہیں. لیکن اگر صرف وہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو کہیں پتہ ہے نا اللہ والوں ہی ہے نا, سانو پتہ ہے سانو پتہ ہے. اب جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا. ام یقولون افطرا, کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ بل هو الحق, نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا پرپس یہ ہے کہ یا لفظ دیکھیں کیا یوز ہوا ہے, لتنذر. تنذر کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ چل رہا ہے اور ایک آگے اس کے نا وہ مسافر ہے, اس کو رستے کا پتہ نہیں ہے اور آگے ایک کھڈ آنے والی ہے اور یہ بے دھیانی میں جا رہا ہے اور وہ خلوص سے سنسیئرلی سچے دل سے اس کو کہتا ہے ذرا احتیاط سے بھائی صاحب, بہن ذرا خیال سے, وہ آگے کھڈ آ رہی ہے, اس کے اندر پہلے بھی کئی لوگ گر کے مر گئے ہیں, بڑی گہری ہے, ذرا دھیان کرنا. یہ جو سنسیئرلی کسی کو خطرے سے بچانے کے لیے اور کھڈ میں نہ گرنا, اس کو گرنے سے بچانے کے لیے, اور ساتھ یہ بتانا کہ اس سے پہلے کئی بندے گر کے مر گئے ہیں, اور وہ سنسیئرلی جو یہ عمل کرے نا, عرب اس کو انذار کہتے تھے. لتنذر, وہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ جو تمہاری آنے والی زندگی اس دنیا میں ہے اس کے اندر کہیں کھڈ میں نہ گر جانا, اور ایک لمبی زندگی آنے والی ہے کہیں اس میں بالکل ہی نہ گر جانا, اسفل سافلین ہی نہ ہو جانا, سب سے نیچے نہ جانا. ذرا دھیان سے, واہ. لتنذر قوما ما انذر, لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون. لتنذر, وہ میں نے یاسین کا پڑھ دیا, اصل میں یہ یاسین کے سٹائل میں ہی ہے. یاسین کی ابتدا بھی اسی طرح ہے کہ آپ ان لوگوں کو وارن کرائیں, ان لوگوں کو گرنے سے بچائیں. جیسے پہلے لوگ گر گئے ہیں, آپ کی موجودگی میں یہ نہ گریں, آپ ان کو بچائیں اور وہ اس سے ذرا بچ کے نکل جائیں. لعلہم یہتدون, وہ گرنے نہ پائیں, اس کھڈ سے ذرا ادھر ادھر ہو کے بچ بچا کے یہاں سے نکل جائیں اور اپنا رستہ طے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. پہلے رسول نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسماعیل میں کوئی رسول نہیں آیا. اس کے دو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے, ان کی نسل میں کوئی رسول نہیں آیا. اور ویسے عرب کے خطے میں اس سے پہلے سیدنا ہود علیہ السلام, سیدنا صالح علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آ چکے تھے. اور شاید غالباً شعیب علیہ السلام کا بھی وہی علاقہ بن جاتا ہے. وہ ایک روایت آتی ہے نا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسرال تھے سیدنا شعیب علیہ السلام. اس پر بڑا کلام ہے, وہ اگر کسی نے دیکھنا اس کلام کو تو جہاں وہ واقعہ آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا مدین جانے کا, شادی کرنے کا, موسیٰ علیہ السلام کے سسرال کا, وہاں پر وہ اس کی بحث اہل تاریخ نے کی ہے کہ وہ کون تھے. تو شعیب علیہ السلام بھی پہلے آ چکے تھے. چونکہ ان کو ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا, ان کی تعلیم مٹ چکی تھی, اس لیے
یہ فرمایا گیا کہ ان کے پاس کوئی نہیں آیا، یعنی ان کی دور دراز، مکے سے وہ دور دراز تھے، ان سے پہلے کوئی نہیں آیا، اور ان کو بچائیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا، ستۃ ایام میں، 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کا میں نے ترجمہ نہیں کرنا، اس پر تو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں اس لفظ کو میں چھوڑتا ہوں۔ اور کیا تم افلا تذکرون، کیا افلا تذکرون کا ایک ترجمہ جو میرے سامنے اس میں، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس سے وہ بات کھلتی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے نا، وہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں زمین آسمان کو بنانے والا ہوں، اس کائنات کو بنانے والا ہوں اور اس کو چلانے والا ہوں۔ تو اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ میں قیامت کو لانے والا ہوں۔ تو جب یہ بات آئے گی نا، قیامت کو لانے والا ہوں، بنانے والا، چلانے والا، قیامت کو لانے والا، تو پھر درمیان میں آئے افلا تذکرون، یہ حوالے گوگل سے، شاملہ سے بہت مل جائیں گے۔ تذکرون کیا ہوتا ہے؟ تذکرون کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کوئی چیز ماڈل آپ کے سامنے ہو اور اس ماڈل کو آپ دیکھیں اور دیکھ کر کسی اور چیز کا اندازہ کر لیں، یا سائن پوسٹ آپ کے سامنے ہے، آپ نے برمنگھم سے لندن جانا ہے اور وہ موٹر وے پر چڑھے ہیں، جب آپ M1 پر گئے ہیں تو M1 پر جانے کے بعد آگے وہ آپ فالو کر رہے ہیں سائن پوسٹ کو، تو وہ جو سائن پوسٹ کو فالو کیا جاتا ہے نا، کہ ہاں اس کو تذکر کہتے ہیں، اس کو یاد دہانی کہتے ہیں، اس کو کسی چیز کو سامنے رکھنا کہتے ہیں، اور سامنے رکھ کر سائن پوسٹ کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ لندن میں پہنچ جاؤں گا، یہ ملٹن کینز کے سائن آ رہے ہیں، یہ آگے دوسرے آ رہے ہیں، اب وہ آگے لندن کے ہیتھرو کے، اب لندن آ جائے تو وہ ویٹ فورڈ کے آ رہے ہیں، وہ آپ اس کو نا فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالو کرو، زمین کو پیدا کیا میں نے، یہ میری قدرت اور طاقت ہے، آسمان کو پیدا کیا، اس ماڈل کو سامنے رکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ ابھی اپنے آپ والی بات آگے آ گئی، یعنی کبھی یہ ہوتا ہے قرآن کا سلوب کو وہ بندے سے شروع کرتا ہے، پہلے اس کو کہتا ہے یہاں دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، پھر کہتا ہے زمین کو دیکھ، پھر کہتا ہے آسمان کو دیکھ، اور کبھی اسلوب یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے آسمان پر غور کر، پھر فرماتا ہے زمین پر غور کر، پھر فرماتا ہے اپنے آپ پر غور کر۔ تو یہاں ذرا اسلوب اوپر سے شروع کیا گیا ہے کہ تو کہتا ہے قیامت لا نہیں سکتا، ہوگی نہیں، وہ ریکارڈ نہیں اس کے پاس ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو غور کر، وہ اللہ جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اگر اس ماڈل کو، اس سائن پوسٹ کو تو سامنے رکھے گا نا، تو اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ جو کچھ یہ وہ تنہا سارا کچھ کرنے والا ہے نا، وہی قیامت کو لانے والا ہے، اور وہ قیامت کو لائے گا۔ اور وہ لائے گا کب؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ کب لائے گا؟ زمین سے لے کر آسمان تک ایک سسٹمائز نظام چل رہا ہے، اور اللہ اس کو چلا رہا ہے۔ جب وہ سارا نظام چل رہا ہے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق، اسی کے پروگرام کے مطابق چل رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یوم کا ایک مطلب عرصہ بھی ہوتا ہے، مدت بھی ہوتی ہے۔ یوم کا ہم تو مطلب صرف دن ہی سمجھتے ہیں، قرآن میں اس کا ایک ٹائم، ایک مدت کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تو یہ ایک مدت ہے، اس نے ایک مدت تک چلنا ہے، اور تمہاری مدتیں تم کہہ رہے ہو لے آؤ، کب آئے گا، کیا ہوگا؟ تمہارے حساب اپنے، اللہ کا حساب اپنا، اس کا حساب اپنا ہوتا ہے۔ تمہارا دن
24 گھنٹے کا ہے. اللہ کا دن الف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر اس کا ایک دن یا اس کا ایک پیریڈ یا اس کا ایک زمانہ ہے. لیکن ذرا ڈر کے میں نکل جاتا ہوں، دن کی بات ہی کر لیں کہ ایک دن تمہارا ایک دن اس کے جسے اس کا 1000 سال تمہارے دن کے، یہ کہو کہ اس کے کام جو ہیں ایسے ہیں کہ ایک دن جو تمہارا ہے نا وہ اس کا 1000 سال ہے، سال کے برابر ہے. اس کی گنتی اپنی، تمہاری گنتی اپنی. وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے. پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تمہارے ہاں وہ 1000 سال گزر جاتا ہے، اس کا وہ ایک دن ہوتا ہے. اب یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کب قیامت آئے گی، لو 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 لو، یہ آگے آ رہا ہے اس کا ذکر اسی صورت میں، لیکن وہ اپنے حساب سے آئے گی. ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، جو کچھ غیب ہے وہ اسے جانتا ہے اور جو ظاہر ہے وہ اسے جانتا ہے. یہاں پر چونکہ وہ تدبیر کی بھی پیچھے آیت آئی ہے، قیامت کا بھی ذکر ہے، تو یہ لفظ اگر کھول لیں نا تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ یہ کائنات کی نظام کی تدبیر کیسے ہو رہی ہے، یہ ورک کیسے کر رہا ہے، یہ سسٹمائز کیسے ہے، یہ چل کہاں رہا ہے، کہاں کون سا پرزہ لگا ہے، کس رفتار سے وہ چل رہا ہے. یہ جو کائنات کو چلانے والے ٹولز، پرزے، یہ جو سپرنگ ہیں نا، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، یہ اللہ ان کو جانتا ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا ایک حصہ ہے جو مشہود ہوتا ہے، جو ظاہر ہے، بہت معمولی سا، لیکن وہ بھی اس کا پورا علم نہیں. تمہیں تو ایک پتے کا بھی علم نہیں. اب پتے کے اوپر بھی ریسرچیں ہوتی ہوئی صدیاں گزر جاتی ہیں کہ یہ پتا ہے کہاں سے، اس کے اندر کیا ہے، اس پتے کا ذکر دوسرے پتوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، سمندر کے اندر درخت ہے ان سے کیا کنیکشن ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. جو کھاتی پیتی قومیں ہوتی ہیں جن کے بلز پورے ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ڈسکور کرتے ہوتے ہیں، تو پتے کو نہیں سمجھ سکتے. تو وہ جانتا ہے. اور ایک باریک اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اتنے انسانوں کا ریکارڈ، انہوں نے کیا 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 ہے، کہاں مرے، کہاں دفن ہوئے، یہ کدھر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک غیب کو جانتا ہے، ہر ایک عمل کو جانتا ہے، اور جو چیزیں ظاہر ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور خیالات کو بھی جانتا ہے. اور وہ عزیز ہے اور وہ رحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی خوب بنائی جو چیز بنائی. یہ اس کا ترجمہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے. اس کو ذرا کھولیں تو یوں بنے گا اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات کو پیدا کیا. اگر پیچھے اس آیت کو جوڑیں تو اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، زمین ہو، آسمان ہو، ان کے درمیان کوئی چیز ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر ایک چیز کو دیکھو اور اس کے اندر کہیں رکھنا شگاف اور اس کے اندر کہیں بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی. ہر چیز کا اس نے توازن قائم کیا ہے اور ایک وقت مقررہ کے لیے اس نے اسے بنایا ہے. سب چیزوں کو اس نے بنایا ہے اور خوب بنایا ہے. جیسے اس نے ہر چیز کو اچھا بنایا ہے، اسی طرح اس نے انسان کو بھی بنایا. اب یہ دیکھیں، آسمان
زمین، کائنات کا نظام چلنا، اور اللہ تعالیٰ کا علم، پھر کائنات کا حسن. اب یہاں سے بات انسان سے خطاب ہو گیا، ڈائریکٹ جو ہے نا وہ انسان سے خطاب ہو گیا. مٹی سے بنایا انسان کو. اب مٹی سے بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم جو اس وقت ہم انسان ہیں، ہم مٹی کے بنے ہیں؟ نہیں، ابتدا جو ہے وہ مٹی سے ہوئی. اس کی بناوٹ جو ہے نا ابتدا وہ مٹی سے بنی. اب ہمارے جسم کے اندر کوئی مٹی کے اجزاء ہوں گے اس چیز کے، وہ تو ایک سائنٹیفکلی دنیا ہے، لیبارٹری میں پتہ چل سکتا ہے کتنا ہے کیا ہے. ادروائز تو ہڈیاں، گوشت اور خون اور یہ وہ چیزیں ہیں. مٹی تو یہاں نظر نہیں ہے. لیکن ابتدا خلقکم من تراب، ابتدا مٹی سے ہوئی ہے. اور یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا. کیا مطلب ہے؟ اگر مٹی کو دیکھو تو کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ مٹی انسان ہے؟ کہاں انسان، کہاں مٹی؟ یہ لفظ آیا تھا تذکرون. اس کو دیکھو تو اگلی بات پر تمہارا دھیان جانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ جو خدا اس مٹی سے تمہیں بنا سکتا ہے، وہی خدا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اگر اس مٹی سے پہلے اس نے تمہیں بنایا ہے تو کیا پھر وہ تمہیں نہیں بنا سکتا؟ یعنی جو بات سمجھائی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے. اب وہ ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلو ہی مندے سن اللہ دی قدرت نو، اللہ دی علم نو بھی مندے سی. اب یہ دیکھیں، اب یہ قرآن کا جو اسلوب ہے یہ مندے نظر آتے نہیں کہ وہ مندے سن، پہلے ہی وہ مان رہے تھے. ایک بات فرمائی، لے جانا کس طرف ہے؟ اس کی علم و قدرت کی شان کو سمجھو، اس کی علمی قدرت کی شان کو سمجھو مٹی سے. پھر فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پھر نسل انسانی جو ہے ایک وہ پانی، اس کے نچوڑ سے، یہ ذرا وہ الفاظ ہیں، نچڑا ہوا پانی. اور ویسے اگر دیکھیں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اس پانی کی، لیکن اس پانی کے اندر جسے تم بے وقت سمجھتے ہو، کلین کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، اسی پانی سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا، مٹی سے بنا دیا. چونکہ وہ جو پانی ہوتا ہے وہ نباتات کے کھانے سے ہی اس کے اندر طاقت آتی ہے. ایک الگ بات ہے کہ اس کی کیوں کہا گیا، وہ اہل علم اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اسی سے وہ بنتا ہے نطفہ، اس لیے پہلے مٹی کا ذکر آیا پھر اس کا ذکر آیا. لیکن فرمایا جسے تم بے وقت سمجھتے اسی سے تمہیں بنایا گیا ہے. اب وہ اس کا اسلوب یاسین کے اندر بڑا کمال ہے کہ تمہیں ایسی بے وقت چیز سے بنایا گیا جسے تم بے وقت سمجھتے ہو، اور جسے تم پاک بھی نہیں سمجھتے اس سے تمہیں بنایا گیا. اور تمہاری ہمت یہ ہو گئی کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کون ہے جو اسے ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈیاں لا کر ہے، اچھا اینو اللہ دوبارہ کرے گا؟ یعنی اپنی اوقات دیکھ، تمہیں کہاں سے کہاں لایا گیا. اور وہ سورہ مومن میں نے پچھلے پروگرام میں پڑھی تھی، وہاں پر ایک ایک چیز کا حسن، کائنات، رزق، تصور کا، یعنی اللہ تعالیٰ دلیل سے بات کرتا ہے، دلیل سے فرماتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دلیل سے بات فرماتے ہیں، کنٹرولنگ نہیں ہے، پریشر نہیں ہے. جس کو ہم حکم کہتے ہیں نا وہ ہوتا حکم ہے، مگر حکم کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے. یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ساری دنیا اپنی بات کنٹرول سے منوائے گی. جس رسول کے لیے میں دعا کر رہا ہوں وہ کنٹرول سے نہیں، وہ حکمت سے، عقل و شعور سے بات منوائے گا اور وہ بتائے گا اور آیتیں پڑھ کے بتائے گا، اور پھر اس کا اثر سیدھا جا کے دل کے اوپر ہوگا. یہ مطلب ہے اس دعا کا. فرمایا میں نے اس سے بنایا، میری قدرت دیکھو. اور ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اور ٹھیک کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی
اور پھر وہی بات آ گئی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں شعور دیا۔ اب اگر تم سوچو جن کو شعور دیا ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس شعور کو استعمال کیا، قلیلا ما تشکرون، اس کی قدردانی کی، اسے استعمال کیا، اس کا حق ادا کیا، اور انہوں نے مان لیا کہ اللہ زندہ کرنے والا بھی ہے، اللہ مارنے والا بھی ہے، اللہ جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ کنٹرول والی نہیں، وہ یہاں دلائل کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، تھوڑے ہیں جنہوں نے قدردانی کی ہے، تھوڑے ہیں جنہوں نے یہاں چونکہ وَنَفَخَ فِیہ مِن رُوحِہ بھی آیا ہے، عقل، شعور دیا، ارادہ دیا، اور اس کے ذرائع دیے کہ ان کے استعمال کرو، اور جو میرا حبیب فرماتا ہے وہ کامن سینس میں بات میک سینس کرے گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ماننے والی بات نہ ہو، نہیں، وہ ماننے والی بات ہے۔ جنہوں نے مانا وہ تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں، پھر وہ اکثر الناس لا یؤمنون والی بات آ گئی۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ان میں سے جو اکثر ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم، قیامت کے برپا کرنے کو وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کیوں؟ قلیلا ما تشکرون، غور کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اب جنہوں نے غور نہیں کیا ان کی بولی سنیں ذرا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور نئی زندگی دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، مسئلہ کیا ہے ان کا؟ انہوں نے جو اپنی زندگی یہاں گزاری ہے نا، انہوں نے ایسے گزاری ہے کہ ہم اعتقادات کے اعتبار سے اللہ کو، رسول کو، آخرت کو انہوں نے نہیں مانا۔ باقی جو ان کے دنیا کے اندر کام تھے، دوسروں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی، کسی کا مال لیا، کسی کی ہیلپ نہیں کی، انسانی تقاضوں کو پورا نہیں کیا، یہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب اگر قیامت کو وہ مان لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہاں پر جیسا کرنا ویسا برنا، اس کا تو پھر ان کو حساب دینا پڑے گا، تو اس کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کا پہلا حل انہوں نے یہ تلاش کیا کہ قیامت ہوگی نہیں، اللہ کر ہی نہیں سکتا، اور دوسرا حل اگر ہوئی بھی تو ہم تو نہ اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، انہوں نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا کہ انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ کہ کیسے انکار کر دیا؟ ایک تو یہ کر دیا کہ ہوگی بھی نہیں، اور اگر با فرض محال، وہ قرآن میں آتا وَلَا إِن رُجِئْتُ، اگر ہوئی بھی تو ہم کون سا رب کے پاس جائیں گے، ہم نے تو اپنے ربوں کے پاس جانا ہے۔ رب کی ملاقات سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آیتیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آئیں گی۔ الیہ تحشرون، الیہ راجعون، الیہ یعنی وہ جو الیہ اور الی الرحمن، وہ جو آیتیں الی اللہ، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، وہ جو انہوں نے ایک سوار کر لیا تھا نا اپنے ذہن کے اوپر، وہ ان کے جواب ہیں۔ فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ملنے سے انکار کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنی، میرا موت کا فرشتہ ہے، میں نے اسے پوائنٹ کیا ہے، نہ لات نے، نہ منات نے، نہ عزا نے، انہوں نے نہیں کیا، میں نے موت کا فرشتہ مقرر کیا ہے تم پر۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ تمہیں موت دیتا ہے، موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، لیکن یہ مجازی ہوتا ہے کہ مجاز کی نسبت ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ مجازی نسبت ہوتی ہے، فرشتہ موت دیتا ہے۔ وہ فرشتہ موت دیتا ہے جب تم مر جاتے ہو، تو جانا کدھر ہے؟ ثم الی ربکم، وہ جو سچا رب ہے،
وہ نہیں جو تم نے اپنے ارباب بنائے ہیں، تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی جتنا نظام ہے یہ آ جا کے گھوم گما کے وہی بندہ آتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ آخرت میں بھی وہی آنا ہے جو رب نے بنایا ہے، نہ یہاں کسی اور رب کی طرف جانے سے بنتی ہے، نہ وہاں کسی اور رب کی طرف جانے سے بنے گی، نہ کوئی یہاں اور رب ہے نہ وہاں کوئی اور رب ہے۔ یہاں بھی وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان کو اور تمہیں مٹی سے بے وقت پانی سے پیدا کیا، اور وہاں بھی وہی رب ہوگا اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور آگے آخر میں آتا ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، ان کو یہ فیصلے کا دن کب ہے؟ دنیا کے اعتبار سے ہے، بدر آنے دو وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، اور جس دن وہ آئے گا دن، اس دن کسی نے وہاں کسی کے کام نہیں آنا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ۔